اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کے احسان سے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 160 ہے، 28واں پارہ ہے۔ سورہ ممتحنہ سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے مکہ شریف پر حملے کا ارادہ فرمایا۔ تیاریاں پورے جوبن پر تھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو، حضرت سیدنا زبیر کو اور حضرت سیدنا ابو مرثد الغنوی، ان کو اور کچھ اور صحابہ کو فرمایا کہ جاؤ مکہ روڈ پر جاؤ، رستے میں ایک جگہ آئے گی جسے روضہ خاخ کہتے ہیں، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی جو سانڈنی پر سوار ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر تم آؤ۔ جن کو حکم ملا تھا بڑی تیز رفتاری سے پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ گئے تو واقعی ایک عورت سانڈنی پر سوار بڑی تیزی سے مکہ شریف جاتی ہوئی ملی۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا نکال خط۔ اس نے کہا میرے پاس تو خط نہیں ہے۔ فرمایا نہیں تیرے پاس خط ہے، نکال۔ اس نے کہا نہیں جی میرے پاس نہیں۔ اب حضرت علی مرتضیٰ نے کافی تکرار کے بعد فرمایا چپ کر کے خط نکال دے، وگرنہ تیرے کپڑے اتار کر تجھے ننگا کر کے بھی تجھ سے خط نکلوایا جائے گا۔ جب اس نے یہ دیکھا یہ تو میری جان نہیں چھوٹنے والی، تو پھر اس نے یہ جو اپنا جوڑا بنایا ہوا تھا نا یہاں بالوں کا، اس میں سے نا جوڑا کھول کے ایک خط نکالا۔ وہ خط نبی کریم علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ وہ خط تھا ایک بدری صحابی، جلیل القدر بدری صحابی کا، جن کا نام ہے حضرت سیدنا حاطب بن ابی بلتہ کا، اور وہ خط تھا مکہ کے سرداروں کے نام۔ اس خط میں کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ بہتے سیلاب کی طرح تم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں، نکلنے والے ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ ویسے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر وہ بالکل اکیلے بھی تشریف لائیں تب بھی تم ان کو روک نہیں سکو گے، کیونکہ اللہ نے ان کی مدد کا وعدہ فرما لیا ہے۔ یہ خط نکلا، خط میں کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی، ایک ایک لفظ گواہی دے رہا تھا کہ یہ کسی صاحب ایمان کا خط ہے۔ سرکار نے پوچھا اے ابن ابی بلتہ یہ کیا؟ اور حضرت عمر کو تو بڑا غصہ آ گیا۔
انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو منافق ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑاؤں، یہ ہمارا راز ادھر افشا کر رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ بدری صحابی ہے، بدر میں حصہ لے چکا ہے، اور بدریوں کے بارے اللہ نے کہہ دیا ہے جو چاہے کرو تمہاری بخشش ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے آقا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمائے ابن ابی بلتا یہ تو نے کیا کیا؟ آقا ذرا میری بات سن لیجیے، میں کوئی منافق نہیں ہوں، میں کوئی آپ کا دشمن نہیں ہوں، بات صرف اتنی ہے کہ میرے باقی جو مہاجر بھائی ہیں نا، ان کا مکے کے اندر کوئی نہ کوئی رشتہ دار طاقتور بندہ ہے۔ میری ماں بھی مکہ شریف میں ہے، میرا بھائی بھی مکہ شریف میں ہے، میرا بیٹا بھی ادھر ہی ہے، اور ان کا کوئی والی وارث نہیں۔ ظاہر ہے جب حملہ ہوگا، جنگ ہوگی، تو کافر عین ممکن ہے مسلمانوں کے رشتہ داروں کو تنگ کرے، تو باقی تو اپنی اپنی برادریوں کی وجہ سے بچ جائیں گے، تو میرے بچے جو ہیں وہ مارے نہ جائیں۔ یہ انہوں نے عذر پیش کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ حضرت حاتب بن نبی بلتا نے جب یہ لفظ سنا نا یا ایہا الذین آمنو، تو بڑے خوش ہوئے، واہ اللہ نے مجھے ایمان والوں کی فہرست سے خارج نہیں کیا، میں ایمان والا ہوں۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ بناؤ میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف خبریں پہنچاتے ہو، ڈالتے ہو ان کی طرف دوستی سے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، حالانکہ وہ کفر کر چکے ہیں اس چیز کا جو تمہارے پاس آئی ہے، حق کا کفر کر چکے ہیں، انکار کر چکے ہیں۔ اور ان دشمنوں کا قصور یہ بھی ہے یخرجون الرسول وإیاکم، کہ وہ نکالتے ہیں رسول کو بھی اور تم کو بھی۔ مکہ سے ہجرت کا سبب تو یہی کافر بنے تھے نا۔ اچھا تمہارا قصور کیا تھا؟ کیوں تمہارے خلاف تھے وہ؟ ان تؤمنوا باللہ وربکم، کہ تم ایمان لاتے ہو اللہ پر جو تمہارا رب ہے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا چاہنے کے لیے، تو پھر تم یہ کیوں کرتے ہو؟ تسرون الیہم بالمودہ، تو تم چھپ کر ان کے ساتھ دوستی کیوں کرتے ہو جب ان کے اتنے قصور ہیں؟ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، پیچھے تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب جو کوئی تم میں سے یہ کام کرے گا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو بے شک وہ سیدھے راہ سے بہک گیا ہے، بھٹک گیا ہے۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ، تم ان کے ساتھ دوستی کرتے ہو اور ان کا حال کیا ہے؟ إِن يَثْقَفُوكُمْ، اگر وہ تمہیں پالیں، يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ، تو وہ ہوں گے تمہارے دشمن، دوست نہیں رہیں گے۔
وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں گے، اپنے ہاتھوں سے تمہیں نقصان دینے کی کوشش کریں گے، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنی زبانوں کو تمہاری طرف بڑھائیں گے، بِالسُّوءِ، برائی کی وجہ سے، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ۔ سنو، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، ہرگز نفع نہیں دیں گے تمہیں تمہارے رشتہ دار، اور نہ ہی نفع دیوے گی تم کو تمہاری اولاد یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یفصل بینکم، اس دن اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، الگ الگ کر دے گا، باپ الگ، بیٹا الگ، بھائی الگ، بہن الگ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کسی نے اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، بے شک تھی تمہارے لیے اچھی پیروی ابراہیم میں، ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں تمہارے لیے بہترین پیروی ہے، نمونہ ہے۔ والذین معہ، اور ان میں بھی جو ابراہیم کے ساتھ تھے، اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے، لقومہم، اپنی قوم سے، انا براء منکم، بے شک ہم تم سے بری ہیں، بیزار ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی بیزار ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ یہ اس لفظ پر غور کرنا، یہاں لفظ آیا تعبدون من دون اللہ، اور کئی جگہ لفظ آتا ہے تدعون من دون اللہ۔ دعا یدعو کا لفظی معنی ہوتا ہے پکارنا، اور عبد یعبدو اس کا معنی ہے پوجنا۔ وابیہ ہر جگہ ہی تدعون کا معنی بھی پکارتے ہی کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، حالانکہ یہ جہاں بھی من دون اللہ کے ساتھ تدعون آتا ہے وہاں مراد ہوتی ہے عبادت۔ کیا مراد ہے؟ عبادت۔ پکار نہیں عبادت بنتی، عبادت اور چیز ہے، پکار اور چیز ہے۔ میں زاہد کو بلاؤں، زاہد بات سنو، تو کیا عبادت ہوگی اس کی؟ نہیں، پکار الگ چیز ہے، عبادت ہاں کسی کو معبود سمجھ کر پکارو گے تو وہ پکار عبادت بنے گی، ہر پکار عبادت نہیں بنتی۔ کفرنا بکم، تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے کہا ہم تم سے بھی بری ہیں، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان سے بھی بری ہیں، اور ہم نے تمہارا انکار کر دیا ہے۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ظاہر ہو گئی کیا؟ العداوت، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، ابدا، ہمیشہ کے لیے۔ ہاں ایک استثناء ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے اچھی پیروی ہے، یہ پہلے بیان ہوا نا۔ اللہ مگر، جو اگلی بات آ رہی ہے نا اس میں پیروی نہیں۔ اللہ قول ابراہیم لأبیہ، مگر ابراہیم کا اپنے اب کو کہنا، لأستغفرن لک، میں ضرور تیرے لیے مغفرت بخشش طلب کروں گا۔ اس میں نہیں ان کی پیروی، وہ انہوں نے اپنی رحمت کی وجہ سے، رافت کی وجہ سے وعدہ کر لیا تھا، اس وجہ سے اللہ سے مشرک کی بخشش کی دعا کا وعدہ کر لیا تھا، وگرنہ ہر بات میں ابراہیم علیہ السلام کے ان کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔
اور آگے فرمایا وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں اللہ کے سامنے تجھے کسی چیز کا فائدہ نہیں دے سکتا، اللہ کے سامنے، کیونکہ تو اللہ کا منکر ہو کے مر رہا ہے، اس لیے میں تیرے لیے کسی فائدے کا مالک نہیں ہوں۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے آپ پر توکل کیا ہے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور ہم نے آپ کی طرف ہی رجوع کیا ہے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ کی طرف ہی ہم نے لوٹ کے آنا ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا فتنہ، یا اللہ ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، یا اللہ یہ نہ ہو کہ کافر پھڑ کے سانو مصیبت ہی پا دیں، یا اللہ اپنے فضل سے بچا۔ للذین کفروا، کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، واغفر لنا ربنا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی، کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ سے اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے کہ ہم اللہ سے ملیں گے، قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ ومن یتولی، اور جو منہ پھیر لے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو پس بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے اور سراہا ہوا ہے، اسی کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ پھر یہاں قرآن ایک پیشین گوئی کر رہا ہے، عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان کافروں جنہوں نے تم سے دشمنی کی ہے نا، ان میں سے ایک گروپ کے درمیان اللہ بناوے گا، کیا بناوے گا؟ مودہ، دوستی، دوستی بنائے گا اللہ تعالیٰ۔ دیکھو یہ پیشین گوئی ہو رہی ہے پہلے سے ہی، ان قریب اللہ تعالیٰ مومنوں تمہارے درمیان اور وہ جو مکے کے کافروں کا گروپ ہے نا، اس میں سے ایک گروپ کے ساتھ تمہاری دوستی بنائے گا۔ ادھر مکہ فتح ہوا، ادھر مکہ فتح ہوتے ہی کئی کافر، اکثر کافر مومن ہو گئے، تو اب دوستی ہو گئی نا ان کے ساتھ۔ یہ پہلے سے پیشین گوئی ہے کہ اس مرتبہ جو تم جا رہے ہو، تم فتح اور نصرت حاصل کر کے آؤ گے، مکہ فتح ہو جائے گا۔ واللہ قدیر، اور اللہ کر سکتا ہے یہ۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، اوے کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہو، دوستی سے منع کیا تھا۔ کیوں منع کیا تھا؟ کہ انہی لوگوں نے تم کو اور رسول کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کی، تمہارے خلاف سازشیں کی۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں نہیں روکتا، ان الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم فی الدین، جنہوں نے دین کے معاملہ میں تم سے قتال نہیں کیا، ان سے دوستی کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، جنہوں نے نہیں نکالا ان سے بھی اللہ نہیں روکتا۔ کس بات سے نہیں روکتا؟ ان تبروہم، ان سے پہلے لام مقدر سمجھو، کہ تم ان کے ساتھ عدل کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیکی کرو ان کے ساتھ۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کی طرف انصاف کا بازو پھیلاؤ۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ وہ مسلمان جو ہر وقت
ہر کافر سے لڑنے کو تیار رہتے ہیں، ہر کافر سے لڑائی نہیں کی جاتی۔ کس کافر سے لڑائی کی جائے گی؟ جس نے زیادتی کی ہو، جس نے ظلم کیا ہو، جس نے تمہیں گھر سے نکالا ہو، اور جنہوں نے یہ کام نہیں کیا اللہ تمہیں ان سے دوستی کرنے سے منع نہیں کرتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، بے شک اللہ روکتا ہے تم کو ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے دین کے مسئلے میں قتال کیا، لڑائی کی، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نکالا تم کو تمہارے گھروں سے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور انہوں نے تمہارے اخراج پر، تمہارے نکالنے پر کافروں کی مدد کی۔ ہاں، ان سے اللہ نہیں روکتا، کس بات سے؟ ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستی کرو، تو ان سے دوستی کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو بندہ ظالموں سے دوستی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں ظالم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اچھا حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس میں ایک شک یہ تھی کہ اگر کوئی مکے کا بندہ مدینہ آ جائے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی مدینہ کا بندہ مکہ آ جائے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اچھا یہ شرط بظاہر تو بڑی سخت تھی نا، لیکن سرکار نے کسی کو فرمایا جو ان کا ہمارے پاس آئے گا وہ تو مسلمان ہو کے ہی آئے گا نا، کوئی نہیں، اللہ اس کا سبب بنا دے گا، اور جو ہماری طرف سے ان کے پاس چلا جائے گا وہ ساڑھا ہے ہی نہیں تو ساڑھے چرہ کے تنگ ہی کرے گا نا، جانے دو اس کو۔ اچھا مردوں کا ذکر تھا، عورتوں کا ذکر نہیں تھا اس معاہدہ میں، ان کو واپس کرنا ہے نہیں کرنا، کوئی ذکر نہیں تھا۔ اب اللہ عورتوں کا حکم بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب آ جائیں تمہارے پاس مومن عورتیں، مہاجرات، ہجرت کرتی ہوئی، یعنی اپنے گھروں کو مکہ میں چھوڑ کر آ جائیں، فامتحنوہن، تو پھر تم ان کا امتحان لیا کرو۔ اللہ اعلم بایمانہن، بس پوچھو ان سے، اللہ کو مانتی ہیں، رسول کو، بس زبانی اقرار کر دیں تو ٹھیک ہے، باقی دلوں کے اندر کیا ہے تم اس کے پابند نہیں ہو۔ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی انہیں کہا ٹھڈوں منے ہیں جی، یہ تو پھر دھوکھا کرے گا جی۔ ہاں وہ ایک حدیث شریف ہے نا، کہ لڑائی ہو رہی تھی، نبی کریم علیہ السلام نے جن کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، بعد میں پھر اپنے باپ کے نام سے پکارے، زید بن حارثہ، ایک کافر سے مقابلہ ہو رہا تھا، تلوار چلانے لگے، اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت زید نے کہا، سوچا یہ جو اس نے کلمہ پڑھا ہے نا جان بچانے کے لیے پڑھا ہے، دل سے نہیں پڑھا، تلوار مار کے گردن اڑا دی۔ جب نبی کریم علیہ السلام تک بات پہنچی تو سرکار نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تم نے پھر بھی اس کو مار دیا؟ جی آقا اس نے جان بچانے کے لیے پڑھا۔ فرمایا اللہ شققت قلبہ، تو نے دل چیر کے دیکھا تھا اس کا؟ پھر کئی بار اللہ کی بار، یا اللہ جو اس نے کیا ہے میں اس سے بری ہوں، یا اللہ میں اس سے بری ہوں، یہ سرکار نے فرمایا۔ تو دل کی بات نہیں، زبان سے ان کا امتحان لے لو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پھر تمہیں اگر معلوم ہو جائے کہ یہ مومن عورتیں ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو ان کو کافروں کی طرف واپس مت کرو۔ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، یہ مسلمان عورتیں کافر مردوں کے لیے حلال نہیں، وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، اور یہ کافر مرد ان مومن عورتوں کے لیے حلال نہیں۔ اچھا ایک بات ہے، وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا،
تو ان عورتوں کے جو پہلے شوہر تھے نا کافر، انہوں نے جو ان کو حق مہر دیا تھا تم ان کو واپس کر دو۔ دیکھو نا کیسا دیانتدارانہ فیصلہ ہو رہا ہے۔ وَآتُوهُمْ، اور دے دو ان کو ما انفقو، جو انہوں نے خرچ کیا ہے، یعنی مہر وغیرہ کی صورت میں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تنکحوہن، کہ ان ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورتوں سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن اجورہن، کہ جب کہ تم نے ان کے حق مہر ادا کر دیے ہوں۔ اچھا، اور جو عورت کافرہ ہو، ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور نہ جمے رہو کافر عورتوں کے نکاح پر، کافر عورتوں کے نکاح پر جمے نہ رہو، کافر عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، ہاں جب تم واپس کرنے لگو تو تم نے جو ان پر خرچہ ورچہ کیا ہے وہ ان کے مالکوں سے مانگ لو، خرچہ تم مانگ سکتے ہو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور ان مومن عورتوں پر ان کے کافر خامدوں نے جو خرچہ کیا تھا ان کو چاہیے وہ مانگ لیں، وہ تم سے مانگ لیں، تم ان سے مانگ لو۔ ذالکم حکم اللہ، یہ ہے اللہ کا حکم، یحکم بینکم، وہی تمہارے درمیان حکم فرماتا ہے، فیصلہ کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی چیز یعنی کوئی بیوی ضائع ہو جائے، إِلَى الْكُفَّارِ، کافروں کی طرف، یعنی اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی کافروں کی طرف چلی جائے، فعاقبتم، پھر تم کافروں کو سزا دو، فآتوا الذین ذہبت، تو جن کی عورتیں گئی ہیں، ازواجہم، جن کی عورتیں گئی ہیں، مثل ما انفقوا، انہیں تم اتنا ہی دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے۔ مسلمانوں کی عورتیں گئیں، غریب مسلمان تھے، انہوں نے ان پر خرچہ کیا ہوا تھا، وہ چلی گئیں۔ اب ایسے کرو، جب مال غنیمت آئے گا نا تو ان میں سے ان کا نقصان پورا کرو۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تمہیں ایمان ہے۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے پیارے نبی جب آپ کے پاس آ جائیں مومن عورتیں، یبایعنک، آپ سے بیعت کریں، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، ولا یسرقن، اور وہ چوری بھی نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور وہ بدکاری بھی نہیں کریں گی، زنا بھی نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور نہ ہی وہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ، اور نہ وہ ایسا بہتان باندھیں گی، یفترینہ، بین ایدیہن و ارجلہن، جن کو انہوں نے خود گھڑا ہو، جان بوجھ کر گھڑا ہو، ایسا بہتان بھی نہیں باندھیں گی۔ ولا یعصینک فی معروف، اور اے محبوب وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فی معروف، نیک کام کے اندر۔ تو جب یہ ساری شرطیں وہ مان جائیں، فبایعہن، تو آپ ان سے بیعت لے لیں، واستغفر لہن اللہ، اور آپ ان سے ان کے لیے معافی مانگیں اللہ سے،
ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ دھیان سے آیت مبارکہ سنیے گا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما، مت دوستی کرو ایسی قوم سے، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ ناراض ہو گیا۔ کن پر ناراض ہوا؟ یہودیوں پر۔ یہودیوں سے دوستی نہ کرنا۔ مت سوچنا اس بات پر بھی کہ اسرائیل کے ساتھ ہم سفارتی تعلقات قائم کریں گے، نہ۔ لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، کچھ مولوی صاحبان نے بھی شروع کر دیا تھا، محمد خان شیرانی وغیرہ نے، کہ جی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہونے چاہیے۔ نہ دوستی کرو ایسی قوم سے جن پر اللہ ناراض ہوا۔ قد یئسوا من الآخرہ، یہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں آخرت سے، آخرت سے آس توڑ بیٹھے ہیں، بالکل مایوس ہیں، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ کما، جیسے کہ، یئس الکفار، کفار مایوس ہو چکے ہیں، کن سے؟ من اصحاب القبور، قبر والوں سے، قبروں والوں سے مایوس کافر ہوتا ہے، مسلمان قبر والوں سے مایوس نہیں ہوتا۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، کافر مر کھپ گئے نے، انہاں کیڑا اٹھنا ہے، انہاں کیڑا کسی نو فائدہ دینا ہے، نہ انہاں نو کچھ لبنا ہے۔ تو یہ کافروں والی بات ہے، جیسے کافر مایوس ہو گئے نا اصحاب قبور سے، ایسے ہی یہ بھی آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت جو نیک اصحاب قبور ہے ان سے مایوس نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو بہت بڑے بڑے اجر عطا فرمائے گا۔ 17ویں پارے میں ہے نا، مہاجر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی ممنوع چیزوں سے باز رہے۔ المہاجر ما نہی اللہ، من حجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جائے۔ تو یہ سارے اولیاء کاملین جو ہیں یہ تو مہاجر ہیں، اور مہاجر جو ہیں اللہ فرماتا ہے ثم قتلوا، پھر قتل ہو جائیں، او ماتوا، یا مر جائیں، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ان کو ضرور بالضرور رزق حسن دیتا ہے۔ یعنی قبروں کے اندر یہ جو مہاجرین ہیں، جو ہجرت کرنے والے ہیں، ان کو بھی، اور جو اللہ والے ہیں جو منکرات کے قریب نہیں جاتے، ان کو بھی اللہ ضرور بالضرور رزق حسن دیتا ہے۔ 17واں پارہ اور 14ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، جس کو ہم اپنی طرف سے رزق حسن دیتے ہیں، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ، پھر وہ آگے خرچ کرتا ہے۔ ہم مایوس نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ان پیاروں کو قبروں کے اندر رزق حسن دیتے ہیں، پھر وہ آگے دیتا بھی ہے۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ، پھر وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے، سرًا وجہرا، چھپا کر بھی، اعلان کر کے بھی۔ الحمدللہ سورۃ ممتحنہ مکمل ہوئی، اب سورۃ صف شروع ہو رہی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا ہے، پاکی بولتا ہے۔ کون؟ ما فی السماوات وما فی الارض، جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، سب اللہ کی پاکی بولتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو قرآن میں ایک جگہ کئی بار فرمایا نا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا وَيُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب ہماری کردار سازی کے لیے حکم آ رہا ہے، اے ایمان والو، لما تقولون،
کیوں کہتے ہو ما وہ چیز لا تفعلون جو خود کرتے نہیں ہو؟ جو تم کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو؟ کبر مقتن عند اللہ، اللہ بڑا ہی ناراض ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بڑی ناراضگی کی بات ہے، ان تقولو کہ تم کہو، ما لا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو بندہ مومن جو ہے اس کے قول و فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ کس طرح؟ صفن، صف بنا کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ عمارت ہیں سیسا پلائی ہوئی۔ جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، اسی طرح مومن جم کر اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب فرمایا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم مجھے کیوں تنگ کرتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ، اور بے شک تم جانتے ہو، اَنِّی رسول اللہ الیکم، کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم ٹیڑھی ہو گئی، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو اللہ نے بھی پھر ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ ہوں ایتھے ہی تسی رگڑ دے رہو گے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب فرمایا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، یا بنی اسرائیل، اچھا یہاں عیسیٰ کون ہیں؟ مریم کے بیٹے۔ وہ عیسیٰ نہیں ہو سکتا جو چراغ بی بی کا بیٹا ہو، کیونکہ مرزا قادیانی نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں وہی عیسیٰ ہوں جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو بھئی جس کا وعدہ کیا گیا ہے ان کی ماں کا نام مریم ہے، تو وہ نہیں ہے کیونکہ تیری ماں کا نام چراغ بی بی ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اے یعقوب کے بیٹو، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ میری دو ڈیوٹیاں ہیں، میں مصدق بھی ہوں، مبشر بھی ہوں۔ مصدق ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں، کس کا؟ لما بین یدی من التورات، جو مجھ سے پہلے تورات ہے نا اس کی میں تصدیق کر رہا ہوں، وہ سچی کتاب ہے اللہ کی۔ ومبشراً، اور میں تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں، برسول، ایک ایسے رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد تشریف لاوے گا، اسمہ احمد، اس کا نام نامی، اسم گرامی احمد ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کے دو نام ذاتی ہیں، سرکار خود فرمایا، انا احمد فی السماء و محمد فی الارض، ہمارا نام نامی، اسم گرامی آسمانوں میں احمد ہے اور زمین میں ہم محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کا کون سا نام ذکر کیا، آسمانی یا زمینی؟ آسمانی۔ کیوں؟ خود بھی تو آدھے آدھے آسمانی ہے نا، کیونکہ ماں تو زمینی ہے اور باپ ہے نہیں۔ ایک آسمانی روح آئی، جبریل آئے، دور سے ہی پھونک ماری، بس تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بطن سیدہ مریم میں تشریف لے آئے، کیونکہ آسمانی تھی، آسمانی نام لیا۔ فلما جاءہم، پھر جب وہ تشریف لے آیا، کون تشریف لے آیا؟ جناب احمد، بالبینات، روشن نشانیاں لے کر، قالو، تو مکے کے کافر بولے، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے۔ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ،
حالانکہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ ایک کافر ہے، اسے اسلام کی دعوت دی جاتی ہے کہ دیکھو میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تو وہ آگے سے کہتا ہے نہیں نہیں جھوٹا، یہ تو اللہ کا رسول کوئی نہیں ہے۔ اب اس نے بہتان باندھا نا کس پر؟ اللہ پر۔ اور اگر نبی کریم علیہ السلام نے، جنہوں نے 40 سال تک کسی بندے پر جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ پر جھوٹ بولیں گے؟ جو آدمی اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ تو جو مصطفیٰ کی رسالت کا انکار کرتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر افترا باندھتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، بے افواہہم، اپنے منہوں سے، پھوکا مار مار کے اسی اللہ دے نور نو بجھا دیئے۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافر کتنا ہی برا کیوں نہ مانے، اللہ ضرور اپنے دین کو مکمل کرے گا۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ۔ چلیں یہاں ایک بات کر دیتا ہوں، یہ انداز تعارف کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا۔ کوئی آدمی آ جائے، کوئی بزرگ یہاں تشریف لے آئے ہیں، آپ پوچھو آپ کون ہیں، وہ اپنا نام نہ بتائے، پتہ نہ بتائے، کہے میں وہ ہوں جس نے سید اسد کو پڑھایا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ مجھے تو تم نہیں جانتے، سید اسد کو تو جانتے ہو نا، خود سوچ لو اس کے استاد کس مقام کا ہوگا۔ تو اللہ کہتا وہ ہے جس نے اپنا یہ شان والا رسول بھیجا، اور مجھے تو تم نہیں دیکھتے نا، مجھے تم نہیں اس کو تو تم نے دیکھا ہے نا، 40 سال تک دیکھا ہے۔ خود سوچو جس کے بندے کی یہ شان ہوگی اس کے خالق اور مالک کی شان کیا ہوگی۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کر دے وے، اس بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کر دے وے ہر دین پر اس کو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک کتنا ہی برا کیوں نہ مانے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، ہر دین پر دین اسلام غالب آئے گا، آ کر رہے گا۔ کافر جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنی مرضی سازشیں کر لیں، جتنا مرضی مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیں، جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی فرقے بنا لیں، آخر کار اللہ کا وعدہ ہے سچا ہو کر رہے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی ٹریڈ نہ بتاؤں، ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے ہی نجات دے دے؟ ایسی تجارت نہ بتاؤں۔ آج کل آپ لوگ پوچھتے ہو یار کوئی دس نہ میں کوئی بزنس کرنا ہے، تو یہ بزنس کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ پیسہ کمانے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں بزنس وہ بتاتا ہوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچاوے گا۔ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے رہو۔ یہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ۔ اللہ پر بھی ایمان ہو، رسول پر بھی ایمان ہو، لیکن صرف ماننا ہے اور کچھ نہیں کرنا یہ نہیں چلے گا۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ جو ہم قرآن شریف پڑھا یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے، بڑا ضروری ہے یہ جہاد۔ اگر یہ جہاد نہ ہو تو اس جہاد کا طریقہ ہمیں کون بتائے گا؟ تو یہ بھی جہاد ہے۔ جہاں تک میری آواز جاتی ہے سن لو، مسلمان فوج جو ہے اس کی بھی سپورٹ کرو، اور جو دین کے قلعے ہیں، دینی مدرسے،
ان کی بھی سپورٹ کرو، بِأَمْوَالِهِمْ بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ لیکن ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے اپنی سنی قوم پر۔ یہ سنی قوم جو ہے مدرسوں کو تو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یہ سنی قوم جو ہے، ان کا پیسہ خرچ ہوتا ہے کس پر؟ قوالی پر، عرس پر، نعت خوانی پر، لاکھوں روپیہ دے دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں اس طرح کر کے نا، نعت خوانوں پر اڑا دیے جاتے ہیں پیسے۔ مدرسوں کے لیے حالات ٹھیک نہیں کچھ نہ، اور دیکھیں گے بھی نفرت کی نگاہ سے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں نے جمعے میں بھی 1-2 مرتبہ کہا ہے، یہ آج کل کوشش ہو رہی نا مولویوں کو پکڑ لو بھئی، ان کو ختم کر دو۔ اول تو ہو نہیں سکے گا ان سے کہ ہم نے مدارس پر قبضہ کرنا ہے، مساجد پر قبضہ کرنا ہے۔ بالفرض ہمیں مسجدوں سے نکال دیا جاتا ہے، زبردستی ہو سکتی ہے، زبردستی ہے تو نہیں کہ نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے لیکن ہوگی ذرا مشکل۔ مدرسوں سے نکال دیا، ہمیں مسجدوں سے نکال دیا۔ ہمارے پاس تو کمائی کا دوسرا آپشن ہے، میں ریڑھی لگا سکتا ہوں آلو چھولے کی، میرے بچے ہیں، پوتے ہیں، یہ ریڑھیاں لگا لیں گے ہم لوگ۔ مدرسے ختم ہو جائیں گے، مدرسے ختم ہم تو اپنی روزی کما لیا کریں گے، لیکن تم سوچو تم 70 سال کے بعد تم کہاں کھڑے ہوگے؟ تمہاری اولاد یا یہودی ہوگی یا ہندو ہوگی یا سکھ ہوگی یا عیسائی ہوگی، تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ یہ دینی مدرسے، یہ مساجد، یہ تمہارے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے اندر بہتری کی گنجائش نہیں، گنجائش ہے گنجائش بہتری کی، لیکن بہرحال یہ غنیمت ہیں، اور اہل سنت کو اپنے اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ ذالکم خیر لکم، اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی راہ میں مال اور جان کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو، اگر تم جانو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، دیکھو ہر کسی سے گناہ ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کہ سارے غوث پاک ہیں، ساری جنید بغدادی ہیں، نہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ان گناہوں کو بھی نہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ۔ وَيُدْخِلْكُمْ جنات، اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وَمَسَاكِنَ طیبتاً، اور تمہیں ان مسکنوں میں رکھے گا، ان جگہوں میں رکھے گا، طیبتاً، جو پاک ہوں گی، اور جس کو اللہ پاک کہے وہ کیسی جگہ ہوگی؟ فی جنات عدن، ہمیشہ بسنے والے باغوں میں، تم وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ وَأُخْرَى، اور اللہ تمہیں ایک اور انعام بھی دے گا، وَأُخْرَى، ایک اور بھی، تحبونہا، جسے تم پسند کرتے ہو، وہ بھی اللہ تمہیں دے گا۔ وہ کیا دے گا؟ نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ وفتح قریب، فتح بھی تو قریب ہی ہے نا، جلد آنے والی فتح اللہ تمہیں عطا کرے گا، تو جلدی مکہ فتح ہو گیا نا۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، بن جاؤ اللہ کے دین کے مددگار۔ سب ایمان والوں کو حکم ہے، ہر مومن تہیہ کر لے، میں نے دین کا سپاہی بننا ہے۔ کونوا انصار اللہ، بن جاؤ اللہ کے مددگار۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جس طرح کہ کہا تھا عیسیٰ بیٹے مریم کے نے، للحواریین، اپنے حواریوں سے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایمان لانے والے، ان کے غلاموں کو صحابی کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حواری، جو ان کے صحابہ تھے انہیں حواری کہا جاتا ہے۔
من انصاری اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کی راہ کی طرف؟ قال الحواریون، تو کہا ان حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا۔ وکفرت طائفہ، اور بنی اسرائیل کا ایک گروہ منکر ہو گیا، اس نے کفر کیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو ہم نے مدد فرمائی ایمان والوں کی ان کے دشمن کے مقابلہ میں۔ فأصبحوا ظاہرین، تو یہ ایمان والے غالب ہو گئے۔ یہ سرکار کو بتایا جا رہا ہے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے ماننے والے غالب ہو گئے تھے، آپ کے لیے بھی فتح قریب ہے اور آپ کے بعد آپ کے ماننے والے ہی غالب ہوں گے۔ تو دیکھیے نا، چند سالوں کے اندر روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا۔ الحمدللہ سورۃ صف بھی مکمل ہوئی، اب سورۃ جمعہ شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی پاکی بولتے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو بھی زمین میں ہیں۔ الملک، جو بادشاہ ہے، القدوس، پاکی والا ہے، العزیز، عزت والا ہے، غلبے والا ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں میں اپنا رسول، منہم، انہی میں سے، وہ باہر سے نہیں آیا، انہی میں سے، ان پڑھوں میں سے ہی اللہ نے ایک رسول بھیجا۔ یہ رسول کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ ایک ڈیوٹی تلاوت کرنا، ایک ڈیوٹی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمت، اور حکمت کی۔ یہ چار ڈیوٹیاں ہیں سرکار کی۔ یتلو علیہم آیاتہ، آیتوں کا تلاوت کرنا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو پاک کرنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دینا، والحکمت، اور حکمت، سمجھداری کی باتیں، ان کی تعلیم دینا۔ آج بھی جو نائب رسول ہے اس کے اندر یہ چاروں کوالٹیاں ہونی ضروری ہیں۔ جو نائب رسول ہوگا وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا، اور جو صرف قاری ہو، تلاوت قرآن کرتا ہو، وہ بھی نائب رسول ہے لیکن ادھورا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور سرکار کی دوسری کوالٹی کیا ہے؟ دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں تو دلوں کو تو صاف کر دیتے ہیں لیکن تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی نائب رسول ہیں لیکن ادھورے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور قرآن کی تفسیر سکھاتے ہیں، کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ جو صرف کتاب اللہ کی تعلیم دے وے، تلاوت نہ کر سکے، دلوں کو صاف نہ کر سکے، وہ بھی نائب رسول ہے لیکن ادھورا۔ والحکمت، اور جو بے وقوفی کی باتیں کریں، دانائی کی باتیں نہ کرے، وہ نائب رسول نہیں ہوتا۔ اور جو صرف دانائی کی باتیں سکھائے وہ بھی نائب رسول ہے لیکن ادھورا۔ شرط ایمان کی تو سب سے پہلے ہے نا، تو کامل نائب رسول وہ ہے جو قرآن کی آیتوں کی تلاوت بھی کرے، دل بھی صاف کرے، قرآن کا مطلب بھی سمجھائے، حکمت بھی سمجھائے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ سرکار آئے ہیں امیین کے لیے، ان پڑھوں کے لیے، لیکن صرف انہی کے لیے نہیں۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ،
ان میں سے اوروں کو بھی، ان میں سے اوروں کو بھی، لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان پہلوں سے، ان پڑھوں سے لاحق نہیں ہوئے، یعنی یہ رسول یہ ان کو بھی قرآن پڑھاتا ہے، ان کو بھی پاک کرتا ہے، جڑے حالے جمے ہی نہیں۔ لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور ہے وہ غالب حکمت والا۔ حدیث کے اندر موجود ہے، مسلم شریف کے اندر، کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ نے پوچھا آقا وہ کون ہیں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے اور آپ ان کو پڑھائیں گے؟ وہ کون ہیں؟ سرکار نے سنا، جواب نہیں دیا۔ صحابہ نے پھر پوچھا، سرکار نے پھر جواب نہیں دیا۔ صحابہ نے پھر پوچھا تیسری بار۔ اب سرکار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت سلمان فارسی۔ سرکار نے فرمایا جس کو میں پڑھاؤں گا وہ اتنا پڑھ جائے گا۔ لو کان الایمان، ایک حدیث میں لو کان العلم عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا جس کو میں پڑھاؤں گا وہ اتنا پڑھ جائے گا کہ اگر علم اور ایمان ثریا تارے پر بھی ہوا تو میرا پڑھا ہوا میرا شاگرد وہاں سے بھی لے آئے گا۔ اب محدثین میں بحث شروع ہو گئی ہے۔ سرکار نے اچھا فرمایا اور ہوگا وہ اس کی برادری کا، سلمان فارسی کی برادری کا ہوگا۔ اب بحث شروع ہو گئی، جی یہ سرکار کس کی طرف اشارہ کر رہے؟ وہابیوں نے کہا یہ حضرت امام بخاری کی طرف اشارہ ہے، کسی نے کہا امام مسلم کی طرف اشارہ ہے، اور ایک شافعی بزرگ ہیں امام جلال الدین سیوطی، انہوں نے کتاب لکھی تبیید الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ، انہوں نے کہا جی یہ سرکار کا اشارہ ہے، سرکار کے وہ شاگرد جن کی طرف سرکار، وہ حضرت امام ابو حنیفہ ہے۔ میں نے کہا میں تو اس جھگڑے میں پڑتا ہی نہیں کہ مصداق اول کون ہے، بخاری ہیں، مسلم ہیں یا ابو حنیفہ ہیں، میں تو اس جھگڑے میں نہیں پڑتا۔ میں تو صرف اتنا کہتا ہوں میرا آقا وہ ہے جو قبر انور کے اندر کے جا کر بھی پڑھا بھی لیتا ہے، دل بھی صاف کر لیتا ہے، قرآن بھی سکھا دیتا ہے۔ یہ تو میرے آقا کی شان ہے نا۔ اچھا اب ذرا دیکھیے سرکار ان پڑھوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتے ہیں، ان پر تلاوت کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، ان کو قرآن کی تفسیر سکھاتے ہیں، انہیں حکمت سکھاتے ہیں۔ یہ چاروں کام ہی وآخرین منہم، دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی سناتے ہیں، پاک بھی کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر بھی سکھاتے ہیں اور ان کو حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہے اللہ کا فضل جسے چاہے عطا فرمائے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، ان کی مثال جن پر تورات رکھی گئی، یعنی جن کو تورات دی گئی، رکھی گئی، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے تورات کو نہیں اٹھایا، نہیں رکھا انہوں نے تورات کو، یعنی تورات پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اللہ فرماتا کمثل الحمار، وہ کھوتے کی مثال ہے، کھوتے کی طرح ہے۔ یحمل اسفارا، کھوتا جو ہے نا اس پر کتابوں کا بوجھ لاد دو اٹھا لے گا، لیکن اس کو کیا پتہ اوپر کیا پڑا ہے، اس کو تو نہیں پتہ نا، سمجھ ہی نہیں آتی۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا ایھا الذین ہادوا، فرما دیجئے اے یہودیو، ان زعمتم، اگر تمہارا یہ کلیم ہے، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے، یہ گمان ہے، انکم اولیاء اللہ، کہ تم ہو اللہ کے دوست، من دون الناس، اور لوگوں کے علاوہ، صرف تم اللہ کے دوست تو چلو، پھر فتمنوا الموت، چلو موت کی تمنا کرو،
ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور یہ یہودی ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے بس سبب ان کرتوتوں کے جو پہلے کر چکے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم نے کیا 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 ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، فرما دیجئے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو غیب کا بھی جاننے والا ہے، شہادت ظاہر کا بھی جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتلاوے گا جو تم نے کیا تھا، جو تم کرتے تھے نا، ایک ایک چیز اللہ بتلائے گا۔ تمہیں تو یاد نہیں رہی لیکن اللہ کو ساری چیزیں یاد ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان دی جائے، یعنی اس وقت تو اذان ایک ہی ہوتی تھی نا، یہ دو اذانوں کا سلسلہ جو ہے یہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں شروع ہوا ہے، پہلے صرف ایک ہی اذان تھی۔ تو آج کل اذان سے مراد یہ وہ دوسری اذان، پہلی نہیں۔ جب یہ دوسری اذان ہو جائے فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، نماز کے لیے دوڑو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور یہ ٹریڈ جو ہے نا، تجارت، یہ چھوڑ دو۔ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں معلوم ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز ادا ہو چکے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر زمین میں پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ روزی روٹی کمانا یہ اللہ کا فضل ہے نا، تو پھر تم روزی روٹی کماؤ۔ اچھا، یہ وَابْتَغُوا یہ ہے امر کا صیغہ، اور امر جو ہے جہاں امر کا صیغہ ہوتا ہے نا، اس کا اصل معنی ہوتا ہے ایجاب، واجب کرنا، واجب کرتی ہے چیز۔ زکوٰۃ دو، یا زکوٰۃ دینا واجب ہے، فرض ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہی امر کا صیغہ استحباب کے لیے بھی آتا ہے، کبھی کبھی جواز کے لیے بھی آتا ہے۔ اب جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد تجارت کرنا کوئی فرض نہیں، لیکن اگر کرنا چاہو تو کر لو۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اگر کرنا چاہو تو کر لو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کاروبار کے ساتھ، بزنس کے ساتھ، گھریلو معاملات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد رکھنا، دل میں بھی یاد رکھنا اور زبان سے بھی اللہ اللہ کرتے رہنا، یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، ایک مرتبہ سرکار جمعے کا دن تھا، خطبہ دے رہے تھے، سامنے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، منافق بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ باہر سے کوئی آدمی آیا، اس کے پاس بزنس کا سامان تھا، بیچنے کی چیزیں تھیں۔ آج بھی کئی جگہ نا گاؤں وغیرہ میں ڈھول پیٹتے ہیں، اور فلانا کچھ چیز لے کے آ گیا ہے بیچن واسطے، ڈھول انہوں نے بجایا۔ تو مہنگائی کا زمانہ تھا، چیزیں بہت مہنگی تھیں، قحط بھی تھا، تو سب سے پہلے منافق اٹھے، دوڑے۔ سرکار خطبہ دے رہے ہیں اور وہ دوڑے کہ چلو بھی چیزیں لے لیں۔ بعد میں مومن بھی دوڑ پڑے پیچھے کہ تھے یہی نہ سارا مال لے جانا سی، پیچھے رہ جائیے۔ وہ بھی دوڑے، صرف چند آدمی، ایک عورت، 12 آدمی، وہ سرکار کے پیچھے رہ گئے، باقی سارے چلے گئے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب یہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت، او لہوا، یا کوئی کھیل، انفضوا الیہا، تو یہ اس کی طرف بھاگ پڑتے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کھڑے قیام کی حالت میں۔ قل فرما دیجئے، سمجھا دیجئے ان کو، ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو اللہ کے پاس ہے نا وہ بہت بہتر ہے کھیل سے بھی اور تجارت سے بھی۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔
الحمدللہ یہ صورت جمعہ بھی مکمل ہوئی، اب صورت منافقون شروع ہوتی ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہو۔ دیکھیے کتنے زوردار الفاظ میں کہتے ہیں نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک، بے شک آپ، لا، یقیناً، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہو۔ اللہ کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہو۔ واللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک منافق ضرور جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس بات میں جھوٹ بول رہے ہیں جی، وہ تو کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہو اور آپ تو اللہ کے رسول ہو، جھوٹ تو نہ ہوا نا؟ نہیں، وہ جو قسمیں کھا رہے ہیں نا، وہ قسم دینے کے اندر جھوٹے ہیں، وہ دل سے نہیں مانتے، اوپر سے جھوٹے طور پر آپ کو کہہ رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہے، تاکہ ڈھال ہوتی ہے نا بچاؤ کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے مسلمان ہمیں تنگ نہ کریں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، قسمیں کھا کر انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت برے کام کرتے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ بے شک وہ پہلے ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، فطبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، تو وہ نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب تو ان کو دیکھے، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو ان کے جسم آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ عبداللہ بن ابی بڑی سمارٹ باڈی کا مالک تھا، بڑا شاندار باڈی تھی اس کی۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور بات بھی بڑی لچھے دار کرتا تھا، اور اگر وہ باتیں کریں تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، تو آپ بھی ان کی بات کو بڑے غور سے سنتے ہو۔ اچھا وہ ہیں ویسے کیسے؟ کأنہم خشب مسندہ، جس طرح دیوار کے ساتھ لکڑیاں نہیں لٹکائی جاتی، بس اسی طرح ہے، کسی فائدے کی نہیں ہوتی یہ لٹکائی ہوئی لکڑیاں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ جب بھی کوئی زوردار آواز آتی ہے نا، چیخ آتی ہے، ہم گمان کرتے ہیں یہ تو ہمارے لیے ہی چیخ ہے۔ ہم العدو، یہ دشمن ہیں، فاحذرہم، ان سے بچتے رہیے۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہاں دا بیڑا غرق کرے، انا یوفکون، کہاں یہ الٹائے جاتے ہیں۔ منافقوں کی ایک اور نشانی ہے، یہ دیکھو قرآن کی نص سری ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب انہیں کہا جاتا ہے نا آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگیں، آؤ نا سرکار سے سفارش کروائیں، لووا رؤوسہم، یوں اپنا سر جھٹکتے ہیں، ایسا نہیں ہونا۔ ورأیتہم، اور آپ دیکھو گے ان کو، یصدون، منہ پھیرتے ہیں، وہم مستکبرون، اور بڑا تکبر کرتے ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو یا نہ مانگو، برابر ہے ان پر۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ اچھا کئی حضرات اس آیت کو پڑھ کر کہتے ہیں لو جی نبی دے پلے شے ہی کوئی نہیں، اللہ نے صاف فرما دیتا، پاویں تو انہاں واسطے بخشش مانگ، پاویں نہ مانگ، اساں کوئی نہیں ہو بخشنا۔ لو رسول بخشش کی دعا مانگے اور اللہ نہ قبول کرے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا، ہمارے جیسے ہیں نا پھر۔ اور دور پھٹے منہ تیرا، تیری اس سوچ کا۔ دیکھو اس دنیا میں بھی کچھ ہوتا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ بندے کے دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں۔ کوئی دشمن آ جائے اور مجھے یہاں کھڑے ہو کر برا بھلا کہنے شروع کر دے، تو آپ میں سے کوئی اٹھے اور پکڑ لے اس کو، تو گال کڈی کیوں استادہ نو، میں تو نہیں چھڑنا تینوں، 1 2 3، اور میں چیخے ماروں، اوے چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے نو، وہ آخر جی اللہ دی قسم استاد جی تسی لکھ واری بھی آکھو نا میں نہیں چھڑنے نے تانوں گال کڈی تے کڈی کیوں؟ اب کوئی کہے لو جی او دے دل وچ استاداں دی قدر ہی نہیں،
وہ کوڑیا قدر نہیں، یہ قدر ہے تو تائیں انہوں پھڑے ہے نا۔ اللہ کہتا محبوبہ تیری بارگاہ میں کریں گستاخی، اور تو ہے ہی رحمت للعالمین، تو بخشش کی دعا کر پاویں نہ کر، میں نہیں ہوں چھڑنا۔ تو بھائی اللہ کا کرم لینا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے فیض لینا پڑے گا، وہاں حاضری دینی پڑے گی، مصطفیٰ کو دنیا کے اندر اپنا سب کچھ ماننا پڑے گا تبھی، وگرنہ اگر تم نے منہ موڑا نہ ایسا نہیں جانا تو پھر اللہ بھی تمہیں نہیں معاف کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نہیں راہ دکھاتا فاسق لوگوں کو۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں مت خرچ کرو اس پر جو رسول اللہ کے پاس رہتے ہیں، ان پر مت خرچ کرو، حتیٰ ینفضوا، تاکہ وہ پریشان ہو جائیں، رسول بھی پریشان ہو جائیں، ساتھ والے بھی پریشان ہو جائیں، یہ کہتے پھرتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ مجھے بھی اپنا گزرا وقت یاد آتا ہے، بہت لوگوں نے زور لگایا، بہت لوگوں نے زور لگایا، جن کے بارے ذرا بھی شک پڑتا تھا نا کہ یہ سعید صاحب سے تعاون کرنے والے، جا کے انہیں کہو تسی کیوں خرچ کر دے ہوتے، کیوں دیں ہو چندہ انہوں نے، تاکہ پریشان ہو جائیں۔ یہ تو اس بات کی دلیل ہے نا کہ ہم الحمدللہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر ہے۔ اگر مصطفیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں ہو سکتی ہیں تو کیا ہمارے خلاف نہیں ہوں گی؟ ہم کون ہیں؟ انہی کی بارگاہ کے نوکر ہیں نا، انہی کی بارگاہ کے چوکیدار ہیں۔ ان کو خود سوچنا چاہیے، جو اس طرح جا کے لوگوں کو کہا کرتے تھے ان کو چندہ نہ دو، ان کو چندہ نہ دو۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں کے خزانے اور زمین کے خزانے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور لیکن منافق جو ہیں وہ نہیں سمجھتے۔ وقت یاد ہے مجھے، ریل بازار کی مسجد تھی، وہاں ایک حاجی صاحب میں فوت ہو گئے ہیں، علام آباد کے تھے۔ انہوں نے ہمارے دو ساتھیوں کو گھیر لیا، اور ایک تھے ہمارے میاں بشیر صاحب ان کو، اور ایک حاجی عبدالغنی صاحب، یہ حاجی یاسین صاحب مہربان والے، ان کے والدوں کو گھر لیا۔ میں نے وعدہ کرو تسی آج تو بعد شیخ انہوں نے چندہ نہیں دینا۔ انہوں نے کی کرنا ہے گلاں حاجی صاحب تو اسی تے قبلہ مفتی صاحب دی خدمت پیش کر دیں، اور جتھے چاہن استعمال فرمان۔ انہوں نے کہا نہیں تمہیں نہیں پتہ، تو لٹ کے کھا گیا، سارا شہر کھا گیا۔ انہوں نے کہا او خدا دا خوف کر حاجی صاحب، تو سیانا بیانا آدمی ہے، کدھر نہیں گلاں کر رہا؟ انہوں نے کہا نہیں جی، یہ حذیفہ اور اسامہ کے والد اشرف صاحب، ان کا ہونٹ جو ہے نا یہ کٹا ہوا ہے، کھنڈا کہتے ہیں نا، کھنڈا بچہ، یہ تالو بھی کٹا ہوا ہے اور ہونٹ بھی۔ تو میں نے آپریشن کروانا تھا، امریکن اسپتال نہیں لاہور، تو میرے پاس کچھ پیسے تھے، اور کچھ پیسے میں وہاں ہزاروں کی بات نہیں چلتی تھی اس وقت۔ کتنی عمر ہو گئی تہاڈی اشرف؟ 47 سال۔ تو چھوٹے سے تھے، تو میں حاجی عبدالغنی صاحب سے نا کچھ پیسے ادھار لے کر گیا تھا۔ انہوں نے کہا چھڈ یار، انہیں اپنے پتر دا آپریشن کرانا سی، وہ تے وہ میرے کو پیسے ادھار لے کے، انہوں نے کہا جی تانوں کی پتہ، تانوں کی پتہ، یہو جہے لوگ ادھا ہی کردے ہوندے نے، تسی میرے نال وعدہ کرو۔ وہ 6 رکشے چل دے جے شہر چ، لو جی ہمارے ذمہ 6 رکشے لگا دیے۔ وہ بھی شیخ برادری کے لوگ تھے، دونوں سیانے لوگ تھے، سمجھ۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، گل ختم ہو گئی۔ حاجی صاحب تسی انہاں 6 رکشیاں دے نمبر لے آ جاؤ، لو جی تہاڈی گل من لی، لیکن ویکھ لینا تو بندہ ریزنیبل ہے۔ اب وہ دونوں پیچھے پیچھے، اور وہ حاجی صاحب آگے 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 آگے۔ اخیر ایک دن انہوں نے پکڑ لیا، تو لے آئے نہیں 6 رکشیاں دن؟ وہ جی میں کی کراں، مینوں تو چنگ بازار والے مولویاں نے آکھیا سی، تو میں تاں گل کیتی سی۔ لو جی اس کے بعد یہاں یہ جو جانتے ہیں نا، شاید اکرم تینوں یاد ہوئے گا، یہ دفتر تھا، اور اس کے ساتھ 2 کمرے اور تھے کہ 1 کمرہ اور تھا، بس۔ یہ باقی کی ساری لائن جو ہے نا وہ ان 6 رکشوں نے بنوائی تھی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ادھا ہی صحیح۔ یہ منافقوں کی پرانی عادت ہے یہ،
اس طرح دین کے کام رکتے تھوڑی ہیں، جن کے حصے میں پھر آتا ہے وہ آتا ہے، جن کے وہ اجر تو اللہ نے قیامت کے دن دینا نا۔ اور انشاءاللہ جن لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے، میں اپنے دل کی حالت کو جانتا ہوں۔ میرا ایک ایک بال گواہی دے گا اللہ کی بارگاہ میں، انشاءاللہ وہ کبھی خالی نہیں جائیں گے انشاءاللہ، جو اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، وہ کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں، یہ باہر گئے ہوئے تھے، غزوہ مریسی سے واپس آ رہے تھے، عبداللہ بن ابی وغیرہ، انہوں نے کہا لئن رجعنا الی المدینۃ، اگر ہم واپس پہنچ گئے نا مدینے تک، لیخرجن الاعز منها الاذل، تو ضرور بالضرور جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ نکال دے گا مدینے سے الاذل، اس کو جو سب سے زیادہ ذلیل ہے۔ اس خبیث نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ عزت والا کہا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ذلت والا کہا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات تو بارگاہ مصطفیٰ کی تھی نا، جواب اللہ نے دیا، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ ہی کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے عزت ہے، ایمان والوں کے لیے عزت ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے ہیں، منافق نہیں جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں محمد پورہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے یہاں سید نظر حسین شاہ صاحب، وہ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ ہمارے سانگلہ ہل کے ایک بڑے متقی پرہیزگار عالم مناظر مولانا محمد صدیق صاحب سانگلہ والے، نقشبندی مجدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تشریف لے آئے، قرآن کے کہنے لگے جی وہ گجرات کے علاقہ دھیر کے میں مناظرہ ہے، تو مناظرہ کے لیے چلنا ہے، وہ مجھے لینے کے لیے آئے تھے۔ تو میں نے کہا جی مناظرہ کا جی یہ پرسوں مناظرہ ہے، تو جناب اتنی جلدی نہ کوئی تیاری، کو موضوع وغیرہ کوئی پتہ نہیں، چلنا ہے مناظرہ۔ میں فلاں مولوی صاحب کے پاس گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا 10,000 روپیہ میں لوں گا فیس۔ 10,000 روپیہ اس زمانے کا، وہ 10,000 روپیہ فیس تو میں کہاں سے دوں؟ اچھا ابا جی کی بلا بھی تشریف لیا، 2 نمبر کمرہ ہوتا تھا وہاں، اس میں یہ ادھر والا جو حصہ ہے وہ ابھی مکان نہیں خریدا گیا تھا، جو اس سائیڈ والا حصہ نا 4 نمبر گلی والا، اس میں نا 2 نمبر کمرہ ہوتا ہے، اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ ذرا تھوڑے سے جلال میں آ گئے، کہیں گے نہیں تو جانتا تو پھر میں اب ہی کپڑا چک کے چلا جاؤں گا جو بن گئی۔ ابا جی قبلہ نے فرمایا چل پتر کر تیاری، تو جا۔ بس وہ حضرت صاحب کی طرف سے اشارہ ہو گیا، میں آیا، تیاری وغیرہ کی، جو کچھ سمجھ میں آیا میں لے کر چلا گیا۔ تو مناظرہ شروع ہوا اس عبارت پر جو شاہ اسماعیل دیلوی نے لکھی ہے، ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ اس بات پر مناظرہ ہوا، اور الحمدللہ جب میری باری آئی تو میں نے یہ آیت بھی پڑھی، اس میں چمار سے زیادہ ذلیل کس نے کہا تھا؟ عبداللہ بن ابی نے۔ آج تم اس کی تائید میں کھڑے ہو گئے ہو۔ اللہ تو کہتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے میں اس وقت دبلا پتلا ہوتا تھا، گلا بھی ٹھیک ٹھاک تھا، اور جب میں قرآن پڑھتا تھا تو دیوبندیوں کے سر بھی ہلتے تھے کہ قرآن تو پڑھ رہا ہے نا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ہر مخلوق ذلیل نہیں ہوتی، کچھ کو اللہ نے عزتیں بھی دی۔ اللہ اکبر۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم، نہ غافل کر دیں تمہیں، اموالکم، تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے،
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی ہوں گے گھاٹا پانے والے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے نا اس میں سے، جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا اس میں سے کچھ تم خرچ بھی کیا کرو۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ آ جائے تمہارے پاس موت۔ فیقولا، پھر وہ کہے گا، رب، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی جی مہلت ہی دے دے، کیوں نہیں تو نے مجھے مہلت دی ایک تھوڑی سی قریب کی مدت کے لیے۔ فاصدق، پھر میں صدقہ کرتا، واکم من الصالحین، پھر میں نیک بھی ہوتا۔ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں ملے گی جب اس کی اجل آ جائے گی، اس کا وعدہ آ جائے گا، موت آ جائے گی، کوئی مہلت نہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ الحمدللہ سورہ منافقون بھی مکمل ہوئی، اب شروع ہوتی ہے سورہ تغابن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے پاکی بولتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ لہ الملک، اسی کے لیے ملک ہے، وَلہ الحمد، اور اسی کی تعریف ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ، اسی نے تم کو پیدا کیا۔ فَمِنْكُمْ کافر، تو تم میں سے کوئی کافر ہے، وَمِنْكُمْ مُؤْمِن، اور کوئی تم میں سے مومن ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ وصورکم، اور اس نے تمہاری تصویر بنائی۔ فاحسن صورکم، اور اتنی خوبصورت تمہاری تصویر بنائی، بہت اچھی تصویر بنائی اس نے۔ ٹڈے کنڈے سونے جناب سارے، باقی مخلوق کے مقابلہ میں تو انسان پاویں کاڑے رنگ دا ہی ہوئے، لیکن ہے بڑا سونا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمان میں ہے اس کو بھی جانتا ہے اور زمین میں ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کی باتوں کو بھی۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، کیا تمہیں پتہ نہیں خبر ان لوگوں کی، کیا آپ کے پاس نہیں آئی ان لوگوں کی خبر جنہوں نے آپ سے پہلے کفر کیا؟ فذاقوا، تو چکھا انہوں نے، وبال امرہم، اپنے کام کا مزہ۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ ذالک بانہ کانت تاتیہم، یہ اس لیے کہ ان کے پاس آئے تھے رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح دلیلیں لے کر۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، ابشر یہدوننا، کیا یہ بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ فکفروا، وہ کافر ہو گئے، وتولوا، اور پھر گئے۔ واستغنى اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے بے نیازی کا مظاہرہ فرمایا۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ ہے بھی بے نیاز، حمید، سبری خوبیوں سے سراہا ہوا۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں نے یہ خیال کیا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل، فرما دیے، بلا، کیوں نہیں ہوئے؟ وربی، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں خبر دیا جائے گا، بما عملتم، جو تم نے کیا ہے۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بڑا ہی آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، اللہ پر بھی، اللہ کے رسول پر بھی، اور قرآن پر بھی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ یہ دیکھیے بار بار آ رہا ہے، قرآن پر عمل کرو، قرآن کو مانو، قرآن کو مانو۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں مرنے تک یہ تہیہ کر لینا چاہیے کہ ہم با ترجمہ قرآن روز تھوڑا تھوڑا ضرور پڑھا کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، سرکار شکایت لگائیں گے قیامت کے دن۔ وقال الرسول، رسول شکایت لگائیں گے، فرمائیں گے، یا رب، اے پروردگار، ان قومی ھذا، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ جو میری قوم ہے نا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ شکایت لگے گی۔ یہ کافروں کے بارے میں بھی شکایت ہے، یا اللہ انہوں نے قرآن کو نہیں مانا۔ اور جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو قرآن نہ پڑھیں باقی سب کچھ کرتے رہیں، تو کیا ان کے بارے شکایت نہیں لگے گی؟
سب سے مقدم ہر بندے کو ہر چیز سے قرآن رکھنا چاہیے۔ وہ چیز ضرور پڑھو جس سے قرآن فہمی میں مدد ملے، مثلا صرف ہے، نحو ہے، لغت ہے، یہ ضرور پڑھو۔ کیوں؟ یہ اعلیٰ ہے، اور قرآن علم عالی ہے، بلندتر ہے۔ اعلیٰ اور عالی، عالی کو سیکھنے کے لیے قرآن ضرور پڑھو۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، یہ دن ہے جس دن جمع کرے گا تم کو، جمع کے دن، جمع کے دن اللہ سب کو جمع کرے گا۔ ذالک یوم التغابن، یہ ہے دن تغابن کا، ہار اور جیت کا دن ہے۔ کوئی ہارے گا، کوئی جیتے گا، کافر ہارے گا، مومن جیتے گا، یہ تغابن کا دن ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان رکھے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور اچھے کام کرے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور داخل کرے گا اس کو ایسے باغات میں کہ جاری ہیں، مِن تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، یہ ہیں جہنمی، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وبئس المصیر، اور کتنا برا انجام ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لائے، یہد قلبہ، تو اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، پھر اگر تم منہ پھیرو، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، تو بے شک ہمارے رسول پر ہے واضح پیغام پہنچا دینا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سن لو، ان من ازواجکم، یہ من ہے تبعیض کا، تبعیض کا معنی ہوتا ہے ان میں سے کوئی کوئی، بے شک تمہاری بیویوں میں سے، و اولادکم، اور تمہاری اولاد میں سے، عدو لکم، کوئی کوئی تمہارا دشمن ہے، فاحذروہم، تو بچو ان سے۔ یہ نا اولاد تے بھی پورا ڈول نہ جایا کرو، بیویاں تے بھی نہ ڈول نہ جایا کرو، پکے رہا کرو۔ بعض اوقات بیویوں کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے بندہ حرام کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، سن نہیں پتا اسی بھی یہی ساڑی لینی ہے، وہ ضد کر جاتی ہیں نا، تو بیٹے بھی یہ ضد کرتے ہیں، تو بندہ پھر وہ نہ، یہ دشمن ہے تمہارے، بچو۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کر دو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ کسی نے آن کے گالی دے دی تمہاری اولاد کو، تمہاری بیوی کو، تو خام خواہ لڑنا پہ جایا کرو نا۔ ان تعفو، معاف کر دو، اگر معاف کر دو، صرف معاف ہی نہیں کرنا، تصفحو، درگزر کر دو، وتغفروا، اور دل سے بھی معاف کر دو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہیں، فتنہ ہیں، آزمائش ہیں۔ بندہ پتہ نہیں اولاد واسطے کی کرنا رہتا، نہ، بات حق کی کرنی ہے، ان کو حق کھلانا ہے، حلال کھلانا ہے، حرام کھلاؤ گے تمہارا اپنا بیڑا غرق ہوگا۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، کتنا ڈرو؟ مستطعتم، جتنا تم کر سکتے ہو۔ وہ ایک آیت میں آیا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ اب کون اس کا حق پورا کر سکتا ہے؟ صحابہ کے دل میں آئی تو اب یہ آیت نازل ہوئی، فاتقوا اللہ مستطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا کر سکتے ہو۔ واسمعوا، اور غور سے حکم سنو، فرمان سنو۔ وَأَطِیعُوا، اور حکم مانو۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو۔ خَیْرًا لِأَنفُسِکُم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
وَمَن یوق شح نفسہ، اور جو اپنی جان کے لالچ اور بخل سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے، یضاعفہ لکم، وہ تمہیں ڈبل کر کے دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے، حلم والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، غیب کو بھی جاننے والا ہے، حاضر کو بھی جاننے والا ہے، العزیز الحکیم، عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔